سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں آپ کون ہیں. تو آپ اپنا وہاں پہ سیٹل کریئر جو ہے وہ اسکپ کر کے یا چھوڑ کے پاکستان آ گئی تو کیا موٹیویشن ہے؟ دنیا میں آپ کا جو امپلائر ہوتا ہے اس کو بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں آپ جیسے, مگر آپ کے بچوں کی ایک ہی ماں ہے. اس سارے سفر میں آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کرنا پڑا؟ چیز فالو کرتی ہوں اپنی زندگی میں, اس کو میں کہتی ہوں روٹی. روٹی کیا ہے؟ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا انٹرویو کیا, عامری صاحب کا انٹرویو کیا, اور یہ انٹرویوز کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ جب آپ اللہ کو بنا لیتے ہیں, اپنے ایپی سینٹر میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ کو اپنا کور بنا لیتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈائیورس ریشو بہت زیادہ ہے, اس طرح کے اور بہت سارے مثال ہیں. تو اس موضوع کے اوپر میں چاہوں گا آپ ضرور بات کریں. ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے, وہ کروڑوں سالوں کی. پاکستان کو شہزاد روشن گیلانی کا سلام پہنچے. دنیا بھر میں اربوں لوگ رہتے ہیں اور پاکستان میں یہ کروڑوں لوگوں کا ملک ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ خیر کا کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر کا کام کرنے والے لوگ ہی جو ہے وہ معاشرے کو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی 3 کروڑ کے آس پاس بچے اسکول سے باہر ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں, بہت سارے نوجوان جو ہے وہ ان امپلائڈ ہیں, اور بہت سارے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ان میں خیر کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے, خدمت کرنا چاہتے ہیں, پیسے بھی لگاتے ہیں, سارے وہ کام کرتے ہیں جو کہ ضروری ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے جو انڈیکسز ہیں پوورٹی کے, ان امپلائمنٹ کے, وہ بہت نیچے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو آپ نے پہلے بہت زیادہ سن رکھا ہے, دیکھ رکھا ہے, اور انہوں نے ان سارے موضوعات پہ بات کر لی ہے. کنول چیمہ پاکستان آ گئیں دوسرے ملک سے, جہاں پہ لوگ جس طرح کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ساری لائف سٹائل موجود تھا, لیکن وہ پاکستان میں انہوں نے ایک ایشو کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے اوپر پراپرلی ایک ایپ لانچ کی, اور اس ایپ کے تھرو وہ جو ہے چیریٹی کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کرنے کے اوپر کام کر رہی ہیں. آج ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے, اور یہ سٹیپ انہوں نے کیوں لیا, کیا چیلنجز فیس کیے. تو سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ویلکم, آپ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے آج ہمارے مہمان کے طور پر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بلایا. نہیں, اٹس این آنر فار اس کہ ہم اب آپ سے بات کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ آپ نارملی اس ٹائم فریم میں جب سب موو کر رہے ہیں, ایوری باڈی از گوئنگ ابراڈ, اور وہ وہاں جا کے اپنا کریئر بنانا چاہ رہا ہے, تو آپ اپنا وہاں پہ سیٹل کریئر جو ہے وہ اسکپ کر کے یا چھوڑ کے پاکستان آ گئی, تو کیا موٹیویشن تھی اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے, مگر اس کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ بیسکلی آپ اپنی زندگی میں ایک چیپٹر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ چل رہے ہیں, ایک چیپٹر ہے آپ کی زندگی کا, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں ایک پوائنٹ پہ آ گئے, اور پھر آگے اسی چیپٹر کے, اسی کتاب کے اور چیپٹرز آئیں گے. اور جب میں نے اس کتاب کا جائزہ کیا, معائنہ کیا, تو مجھے ایسے لگا کہ کیا یہی بس میری کتاب ہے زندگی کی؟ اس میں بس اسی کے آگے چیپٹرز, ابھی میں گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر ہوں, پھر میں وی پی کی پوزیشن پہ آ جاؤں گی, پھر آگے. تو مجھے لگا کہ کیا یہ کارپوریٹ جو ہے, کیا یہی جرنی ہے کہ میں اپنے لیے پیسے کما لوں, اپنے خاندان کے لیے, اور اچھا پہن لوں گی کتنا ہی اچھا پہن لوں گی, اور اچھا کھا لوں گی کتنا ہی اچھا کھا لوں گی, اور اچھا ڈرائیو کر لیں گے, رہنے کے مطلب مارجنل یوٹیلیٹی آف ویلتھ جسے کہتے ہیں نا, مارجنل یوٹیلیٹی آف منی, وہ آفٹر اے وائل کم ہوتی جاتی ہے آپ کی, جب آپ ایک حد سے آپ زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ مجھے اپنی کتاب چینج کرنی ہے, اور کوئی نئی کتاب لے کر آنی ہے جس میں ایک عنصر ہو آف گیونگ بیک, کہ کسی طرح جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں, جو بھی کچھ ہے اس کا شاید اگلے جہان پہ سوال بھی ہونا ہے, تو میں اس کو ان چیزوں کو یوز کر کے اس دنیا میں کیا ایسا چھوڑ کے جا سکتی ہوں جو کہ میرا جو امپیکٹ ہے, یا جو میرا ایک نقش ہے اس دنیا میں آنے کا, جو نقش ہے وہ کچھ عرصے تک میرے جانے کے بعد بھی رہ جائے. یہ سوچ تھی. اگلے جہان میں جا کے سوال جواب کی بھی ایک ڈر تھا کہ ادھر تو ہوگا, اور جو کچھ اللہ نے جتنا نوازا ہے اس طرح سے میں گیو بیک نہیں کر رہی. گیو بیک اس چیز میں کرنا ہوتا ہے جو آپ کو اللہ نے دی ہے. پیسہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے, چیریٹی ہر کوئی کرتا ہے, مگر کافی دفعہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ٹائم کو,
وہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے ان ہاؤ یو کین میک دس ورلڈ, کہ کس طرح آپ اس دنیا کو تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. تو مجھے ایسے لگا کہ کیونکہ میری ساری ایبلٹی ٹیک میں میں ٹیکنالوجی میں اتنے عرصے سے رہی ہوں, تو میں ٹیکنالوجی میں کیا ایسی چیز, ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی ڈسرپٹیو پاور ہے. رائٹ. کسی بھی سیکٹر کے اندر آتی ہے, اس سیکٹر کو ڈسرپٹ کر دیتی ہے, اس سیکٹر کے اندر سے فرکشن کو ریموو کر دیتی ہے, اس سیکٹر کو بہت سمپل کر دیتی ہے, اس کو کنوینئنٹ کر دیتی ہے, اس کے اندر ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس سیکٹر کے مسائل کو حل کرتی ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ جو چیریٹی کا سیکٹر ہے, جو سوشل فلنتھروپک امپیکٹ, آپ نے خود ہی کہا پاکستان میں اتنی چیریٹی ہوتی ہے, اتنے ادارے ہیں, اس کے باوجود غربت ختم نہیں ہوئی. تو کیا ٹیکنالوجی کو کسی طرح اس سب چیزوں کے اندر لا کے کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے, کچھ سسٹمیٹک طریقے سے اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ سوچ یہ تھی, اور بس اسی سوچ کے پیچھے پھر میں نے یہ قدم اٹھایا. اچھا, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کیونکہ آپ ڈیجیٹل چیریٹی کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک تو مانگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن, اور دوسرا جو بھی کوئی این جی او ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہے اپنے خیر کے کاموں کو, اگر ایک سال انہیں 1 ارب روپیہ درکار ہے تو اگلے سال انہیں 2 ارب روپے 4 ارب روپے درکار ہیں. پچھلے رمضان میں میں نے یہ نوٹس کیا کہ این جی اوز بڑے فخریہ انداز سے یہ بتا رہی تھیں کہ اس دفعہ کھانا کھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی. تو اگر ہم اس کو دیکھیں سسٹینیبلٹی کے اینگل سے تو یہ کوئی خوشی کی خبر تو نہیں ہے کہ مفت کھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے یہ جو ٹریڈرز ہیں, یہ جو بڑی مارکیٹ کے جو لوگ ہیں, یہ کس طرح سے آپ کے اس کام میں آ سکتے ہیں, اور انہیں آنا چاہیے اور کیوں آنا چاہیے, اس کے اوپر آپ ضرور بات کریں. دیکھیں, پاکستان میں ایک چیز, ابھی تو خیر اکنامک اسٹیبلٹی ہو گیا ہے, یہ نمبر بڑھ گیا ہے, مگر کچھ عرصے پہلے تک جو نمبر تھا وہ تھا جو نسل در نسل غربت کا نمبر تھا. اور نسل در نسل غربت ہے جنریشنل پاورٹی, کہ آپ غریب, آپ کے جنریشنز پہلے بھی لوگ غریب تھے, اور آپ کی جو جنریشنز آگے آئیں گی ان میں بھی لوگ غریب ہوں گے. آپ غریب, آپ کا باپ دادا غریب, پھر آپ کے بچے غریب, آپ کے پوتے غریب. تو یہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی, اس کے مطابق یہ ہوتی اس لیے ہے, اور اسپیشلی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو فوڈ سیکیورٹی نہیں ملتی, مطلب اس کی نیوٹریشنل جو سسٹیننس ہے وہ پوری نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کی گروتھ ہے, اس کا دماغ ہے, وہ پوری طرح سے نہیں اس طرح سے بنتا جس طرح کا ایک اس بندے کا بنتا ہے جس کو اس طرح کا ڈس ایڈوانٹیج نہ ملا. اس کو سٹنٹڈ گروتھ کہتے ہیں. تو ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے. پھر ان کی جو ایکسیس ہے ایجوکیشن کی وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے, تو ان کو وہ تعلیم نہیں ملتی جو کہ اس طرح کے ڈس ایڈوانٹیج میں بندہ نہیں ہے اس کو ملتی ہے. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ اس کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے جو کہ اس طرح کے ڈس ایڈوانٹیج سے نہ گزرا. بالکل ٹھیک. تو وہ پھر سے دے اینڈ اپ بینگ پور اگین, پھر سے دوبارہ سے غریب ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو نسل در نسل غربت ہے, اس کو سالو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کسی کو ایک جنریشن کے لیے سپورٹ کریں, ایک جنریشن کو سپورٹ کریں, میک شور کریں کہ ان کے بچے جو ہے وہ بھوکے نہ سوئیں, ان کی نیوٹریشنل نیڈ پوری ہو, اور ان کو اچھی ایجوکیشن ملے اور اچھی ہیلتھ ملے. تو یہ صرف ایک جنریشن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اگلی جنریشن کو سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اچھا, ٹیکنالوجی کے تھرو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں کہ کون سے ایسے خاندان ہیں جو کہ نسل در نسل غربت میں ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی اگر آپ شناختی کارڈ نمبرز کے تھرو ان کو ایک ایپ میں ڈال دیں, تو اگر دیکھیں پہلے جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا اور جو نمبر آیا تھا وہ تھا 12 ملین ایسی فیملیز ہیں. تو وہ 12 ملین جو فیملیز ہیں, اگر ان کو کوئی ایک بندہ ایک فیملی کو بھی اڈاپٹ کر لے, پاکستان کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے, 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے, 10 ملین پاکستانیز تو ابراڈ ہیں جو باہر پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور اچھا کماتے ہیں. تو اگر ایک خاندان کو بھی اڈاپٹ کر لیں کہ بھئی ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ان کو فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اور ان کو اچھی ایجوکیشن دیں گے, تاکہ ایک جنریشن کو دیں گے, تاکہ یہ پوری فیملی جو ہے, یہ پورا خاندان جو ہے, یہ گریجویٹ ہو جائے, مطلب کہ یہ نکل آئے اس جو جنریشنل پاورٹی ہے, جو نسل در نسل غربت ہے, اس میں سے یہ نکل آئے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا, اور پھر ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایکویٹیبلٹی آ جاتی ہے.
شناختی کارڈ کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیملی اڈاپٹ ہوگی, اس فیملی کو راشن کسی نے دے دیا تو آپ کسی اور فیملی کو اڈاپٹ کر لیں. آپ خود بھی ایپ کے تھرو آپ خود بھی جو ہے وہ شناختی کارڈ نمبر ڈال کے کسی فیملی کو ایڈ کر سکتے ہیں جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, جس کو آپ کو پتہ ہے بہت غریب فیملیز ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ تو این جی اوز نے جیسے الخدمت نے پورے پاکستان سے بہت غریب بیواؤں کو ایڈ کیا ہوا ہے اس کے اندر, تو آپ ان میں سے کسی کو اڈاپٹ کر لیں. آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو کون اڈاپٹیڈ ہے کون نہیں اڈاپٹیڈ. تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ایک جنریشن کے اندر, یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا بالکل موقعاتی نظام, ہاں جی, کہ ایک مہاجر فیملی کو ایک انصار فیملی نے اڈاپٹ کر لیا تھا, اور اسی وقت جو پاورٹی ہے وہ سسٹینبلی ایراڈیکیٹ ختم ہو گئی تھی. تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے تھرو ایک لارج اسکیل پہ ہم پاکستان کے اندر یہ کر سکیں ود دا ہیلپ آف این جی اوز. ہماری اس وقت ایپ میں جو ہے وہ تقریباً 100 سے زائد این جی اوز آ گئی ہیں. ایک این جی اوز کی مارکیٹ پلیس ہے, ٹھیک ہے, جیسے اوبر ہے ایک ٹیکسیز کی انڈسٹری میں وہ آ گئی. اسی طرح دیکھیں ہم خود این جی او نہیں ہیں, ہم خود جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ساری این جی اوز آ گئی ہیں. وہی غریب لوگوں کو ویریفائی کر کے ڈال بھی رہی ہیں, وہ اپنی کازز بھی ڈال رہی ہیں, اپنے پیکس بھی ڈال رہے ہیں. آپ اس ایپ میں اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں, جیسے فیس بک میں بناتے ہیں, لنکڈ ان میں بناتے ہیں, اوبر میں بناتے ہیں, فوڈ پینڈا میں بناتے ہیں. آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں اور آ کے دیکھ لیں, ساری این جی اوز کی سب چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ نظر آ جائیں گی. آپ شناختی کارڈ نمبر کسی کا ڈال کے اس کو راشن دے سکتے ہیں, شناختی کارڈ کسی بچے کا ڈال کے اسے اسکول کی فیس اسکول میں ڈائریکٹلی چلی جائے گی, اور آپ کو اس بچے کا رزلٹ اور اٹینڈنس بھی نظر آئے. آپ کسی کو ووکیشنل ٹریننگ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں 6 مہینے کی آئی ٹی ایجوکیشن کے بعد, وہ بندہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خدا کے بندے تو ہیں, ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آپ نے خیر یہ چوز کر لیا تو ڈیفینیٹلی یو آر آن ٹو اٹ. لیکن اس سارے سفر میں آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کرنا پڑا ہے اب تک؟ بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑے. سب سے پہلے تو چیلنج جو تھا وہ ٹیکنالوجی کا اٹ سیلف تھا. جب میں نے شروع کیا تو مجھے لگا 6 مہینے میں تو یہ اپلیکیشن لانچ ہو جائے گی 2020 میں, مگر جب شروع کیا تو پتہ چلا کہ نہیں, اٹس ناٹ دیٹ ٹریویل, یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ آپ کو ڈونرس کی ایک بہت بڑی اپلیکیشن چاہیے, پھر آپ کو این جی اوز کے لیے الگ ایک فنڈ مینجمنٹ سسٹم چاہیے جس میں این جی اوز اپنی کازز ڈال سکیں, اپنے پیکس ڈال سکیں, اپنی ڈونیشنز ریئل ٹائم پہ دیکھ سکیں, ڈیزرونگ لوگوں کو اس میں ڈال سکیں. تو وہ ایک پوری الگ ایک ایپ ہے. پھر آپ دکاندار جہاں سے لوگ جا کے راشن لیتے ہیں ان کی اپنی ایک ایپ ہونی چاہیے, بہت سمپل اردو میں ایک ایپ ہونی چاہیے جس میں ٹریکنگ آئی ڈی ڈالیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ اس کو کتنے کا راشن دینا ہے, تو وہ اپنی ڈال سکے. جیسے ایزی پیسہ, جیز کیش کی اپنی ایک دکانداروں کی ایپ ہے, اس ہمیں بھی ایک دکانداروں کی ایپ چاہیے تھی. پھر جو یونیورسٹی, اسکولز, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کی ایک اپنی ایپ ہونی چاہیے جس میں وہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ مینیج کر سکیں, اس کے ریزلٹس ڈال سکیں, اس کی اٹینڈنس وغیرہ ڈال سکیں تاکہ وہ ڈونر دیکھ سکے اور وہاں پہ انوائسز فیس کی جنریٹ کر سکے. تو وہ ایک پورا ایک اپنا ایفرٹ تھا. تو یہ ایک بہت بڑا ایفرٹ تھا. یہ تو ٹیک کی سائڈ سے ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک ایفرٹ تھا ایکو سسٹم کریٹ کرنا, کہ این جی اوز کو لے کر آنا ہے, این جی اوز کی ٹریننگ کرنی ہے, این جی اوز کو اٹریکٹ کرنا ہے. پھر پورے پاکستان میں ملین دکانیں ہیں, ان دکانوں کو کس طرح ایک کاسٹ افیکٹو طریقے میں ایڈ کریں, وہ ہم نے ایک بہت خوبصورت طریقے سے وہ چیلنج سالو کیا. پھر جب اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, وہ ہم نے ایک بہت اچھے طریقے سے وہ چیلنج سالو کیا, مگر اس سب کو کرنے میں ٹائم لگ گیا. 2020 کے اینڈ میں یہ جرنی شروع ہوئی تھی, مگر ہماری لانچ 2023 میں جا کے ہوئی. 2023 کے رمضان میں جا کے ہم نے فائنلی پھر لانچ کیا. ہماری بہت لوگوں نے بہت ہیلپ کی. اللہ نے, جب آپ اللہ کا کام یا اس نیت سے نکلتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کچھ کر رہی ہوں یا اگلے جہان میں نے جواب دینا ہے اس کے لیے کچھ کرنے لگی ہوں, تو پھر اللہ آپ کی بہت مدد کرتا ہے. میریکلز ہوئے, اتنے اچھے لوگ ملے. میں اس ایپ کا کریڈٹ خود لے ہی نہیں سکتی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت تھوڑا کیا. بہت سارے اور لوگ ہیں, ایک تو ٹیم بہت امیزنگ, میری ٹیم بہت ہی اچھی ٹیم ہے, اور ایک بچہ اس میں جو میری ٹیم میں ہے, ایک جو امپلائی ہے وہ انتہائی پیشنیٹ ہے, اپنا کام بہت دل لگا کے کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو اللہ نے ایڈوائزرز ملائے, اللہ نے مینٹورز ملائے, اللہ نے ایک نیٹ ورک بنایا. الخدمت ایک بہت بڑی این جی او نے ہماری بہت ہیلپ کی, اللہ والے ٹرسٹ نے, سہارا ٹرسٹ, بہت ساری اور این جی اوز ہمارے ساتھ ملتی گئیں. بڑی این جی اوز آ گئیں شروع میں, پھر چھوٹی این جی او ساتھ آ گئیں. ڈاکٹر اظہار ہیں, وہ ایک پنجاب میں بہت زیادہ خیر کا کام کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی. تو اس طرح جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ملتے چلے گئے. میں بہت سارے لوگوں کا, میں نہیں چاہتی لوگ ناراض ہو جائیں. شاہد اقبال صاحب ہیں الخدمت کے, ابھی وہ انٹرنیشنل افیئرز دیکھتے ہیں, انہوں نے بہت ہماری مدد کی. تو میں اور اتنے سارے, آپ نے بھی, بلکہ آپ ہمارے ساتھ مل گئے بہت شروع میں, آپ نے ہماری بہت مدد کی. ہماری
جسے کہتے ہیں نا آرگینک مارکیٹنگ میں. تو اس طرح جو ہے وہ اچھے لوگ ہمارے ساتھ ملتے گئے اور بس اللہ نے وہ جسے کہتے ہیں نا خیر کا قافلہ چلا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہا. اچھا کمل یہ بتائیے گا کہ ہر بندے کے لیے کامیابی کی علیحدہ ڈیفینیشن ہے. ہم جب بھی سکسیزفل لوگوں کو ملتے ہیں, کمل چیمہ کے لیے کامیابی کیا ہے؟ مطلب اتنا کچھ تو کر لیا اب اور کیا رہ گیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اوکے. میں اپنے اسٹینڈرڈ سے اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو ابھی میں بہت کچھ میں نے نہیں کیا اور بہت کچھ کرنا ہے. اور مجھے ایسے بہت اکثر لگتا ہے میں بہت لیزی ہو گئی, میں نے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا, میں بہت ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں. تو یہ جو ایک ہے نا کہ اپنا احتساب انسان کانسٹنٹلی کرتا رہے, اور آج کل بڑا سکھایا جاتا ہے یہ سیلف لو کے بارے میں, اور بس میں ہوں اور بس میں یہ میں وہ. میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ تھوڑا سا ہارشلی جج کیا ہے اور ہمیشہ اپنے اسٹینڈرڈز اپنے لیے بہت ہائی رکھے ہیں, اور پھر کوشش کرتی رہی ہوں, اللہ سے دعا کرتی رہی ہوں. مگر میرے لیے سکسیس, یہ پہلے سکسیس کی ڈیفینیشن اور ہوتی تھی. پہلے میرے لیے سکسیس ہوتا ہے کہ یہ کریئر ہو, یہاں تک پہنچ جاؤں, اتنا پیسہ ہو, یہ اتنا ہو. اب وہ میرے لیے بہت چینج ہو چکی ہے. یہ خود ہی آ گیا کہیں سے یا میرا خیال ہے مڈ لائف کرائسس ہو گیا کیا ہوا. مگر یہ چینج ہو گئی ہے. میرے لیے سکسیس کی ڈیفینیشن اب بہت مختلف ہے. میرے لیے سکسیس کی ڈیفینیشن, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے, وہ کروڑوں سالوں کی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریاؤں سمندر میں اتر جاؤں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے, جو اس دنیا کی زندگی ہے, 60-70 سال, 80 سال, 90 سال, چلیں 100 سال بھی کر دیں, تو وہ اوور آل جو کروڑوں سالوں کی ہماری زندگی ہے, جو اگلی جہاں میں ہے, وہ اس کی ایک فریکشن بھی نہیں ہے. بہت بہت مطلب 0.0000000 جتنے بھی زیروز لگا لو, 9-10 زیروز لگا کے پھر 1% ہے. اس دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی ہے, اتنی انسگنیفیکنٹ ہے. تو اس دنیا میں آپ جتنا بھی کچھ کر لیں یا کچھ کما لیں, اس کا کیا مطلب, وہ اٹس ناٹ ان دا لارجر کانٹیکسٹ, آپ کی پوری زندگی کے کانٹیکسٹ میں وہ سکسیس کچھ بھی نہیں ہے. اصل سکسیس یہ ہے کہ آپ کے وہ جو 0.0000001% ہے وہ ٹیسٹ ہے, اور اس ٹیسٹ میں اگر آپ پاس ہو جائیں تو آپ کا جو 99.999999999% ہے وہ ایک خوبصورت ہو جائے, وہ ایک بہت امیزنگ زندگی ہو جائے. دیٹ از ریئل سکسیس. میری نظر میں سکسیس کی وہ ڈیفینیشن ہوگی ہے کہ یہ زندگی اسٹرگل ہے, یہ زندگی اس زندگی کو خوبصورت بنانے کا ایک اسٹرگل ہے, اور اس زندگی میں آپ ایسے کام کریں جو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دیتے رہے, بہت عرصہ آپ کو وہ ان کاموں کا فائدہ ہوتا رہے. یہ میرے نزدیک سکسیس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ جیسے بتا رہی ہیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, یہ 22-23-25 کروڑ کا ملک ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو 50% لوگ اس میں وہ ہیں جن کے لیے آپ کام کر رہی ہیں ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, تو وہ کروڑوں میں ہی بنتے ہیں. تو آپ کا ٹائم, آپ کی یہ جو ایفرٹس ہیں بہت زیادہ لگتی ہوں گی. اس میں آپ اپنی جو فیملی لائف ہے, پرسنل لائف ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بھی ڈبیٹ ہے نا کہ اگر فیمیل آؤٹ آف ہاؤس ہے, وہ کام کر رہی ہے, تو پھر شاید وہ کیری نہیں کر پائے گی دوسری چیزوں کو. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈائیورس ریشو بہت زیادہ ہے, اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو اس موضوع کے اوپر میں چاہوں گا آپ ضرور بات کریں کہ ہاؤ یو ایکچولی مینیج آل دیز تھنگس. دیکھیں, اول تو یہ کہ میں بہت زیادہ کام نہیں کر رہی, کیونکہ یہ ایک ایپ ہے اور ہم نے اس کا ایک ایکو سسٹم بنا دیا. اصل کام تو NGOs کرتی ہیں, ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم دے دیا جس سے وہ آ کے بہت کچھ کر رہی ہیں, اور وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک طرح سے سب کچھ اسموتھ کر دیتا ہے, ڈیجیٹلائز کر دیتا ہے, فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے, کنوینئنٹ کر دیتا ہے, سمپل کر دیتا ہے. اور میرا کام ہے وہ پلیٹ فارم, میری ٹیم کا بلکہ کام ہے, میرا کام ہے صرف گائیڈ کرنا, میرا کام ہے صرف جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے وہ بس انسٹرکشنز دے دینا, یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو. کرتی میں کچھ نہیں ہوں ایسے, بس یہی کرتی ہوں. مگر اصل کام تو وہ ٹیم کر رہی ہے جو وہ پلیٹ فارم بنا رہی ہے, کام کر رہی ہے. میں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں کرتی ہوں. میں انٹرپرینیورز میں انٹرپرینیورل ایک اوپن ایک آرگنائزیشن ہے, اس کی پریزیڈنٹ ہوں, وہ کرتی ہوں. خزانہ کلاؤڈ پاکستان کا پہلا ہائپر اسکیلر کلاؤڈ آ رہا ہے, اس میں میں چیف کمرشل آفیسر ہوں. کیونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مائی امپیکٹ میٹر سے میں اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی پیسہ نہیں نکالوں گی. تو اوبیسلی وہ پیسہ کمانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ اور کرنا پڑتا ہے, جو کہ میں کرتی ہوں. تو ایک اور وہ چیزیں, وہ بھی میرا انٹرسٹ بھی ہے کیونکہ میں پورے کارپوریٹ سیکٹر میں رہی, مگر میں بزی ہوں. اس میں کوئی دیر از نو ڈینائنگ کہ آئی ایم بزی بیکاز آئی ڈو اے لاٹ آف تھنگس, اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی.
تو وہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے کیا کہتے ہیں آپ اتنی بزی کیسے ہیں؟ وہ بندر ہوتا ہے نا، وہ جو ایک درخت سے دوسرے درخت سے تیسرے درخت پہ وہ جمپ کرتا رہتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے بڑا بزی ہے، مگر وہ بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہی جا رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی مجھے اپنا آپ ایسا لگتا ہے. بٹ بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے، اور میرا جو کانسیپٹ ہے، میں ایک چیز فالو کرتی ہوں اپنی زندگی میں، اس کو میں کہتی ہوں روٹی. روٹی کیا ہے؟ روٹی ہے ریٹرن آن ٹائم انویسٹڈ. کہ جتنا بھی ٹائم میں انویسٹ کر رہی ہوں، اگر میں 10 منٹ بھی کہیں پہ دے رہی ہوں تو اس کا ریٹرن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب جیسے میں اگر بہت زیادہ سو جاتی ہوں یا میں ٹی وی دیکھتی ہوں بہت زیادہ، تو مجھے لگتا ہے بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا، میری زندگی ویسٹ ہو رہی ہے، تو مجھ سے وہ مشکل سے میں وہ کر نہیں سکتی. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ٹائم کو نا، ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ جو چلا گیا آپ کروڑوں روپے بھی دے دیں وہ والا ٹائم نہیں واپس آ سکتا. بالکل ٹھیک. بہت ہی یہ نایاب ایک دولت ہے آپ کے پاس، اور اس نایاب دولت کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کی روٹی دیکھنا کہ کیا اس میں ریٹرن کیا آ رہا ہے اس ٹائم کو جس کو آپ انویسٹ کریں، میری زندگی کی ایک یہ فلسفی ہے. میرے لیے مجھے اپنی فیملی لائف میں یہ اپنے بچوں کے ساتھ جو کوالٹی ٹائم ہے وہ اسپینڈ کرنا، اور میں اس معاملے میں کافی لکی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں منڈین ٹاسک کے لیے ہیلپ امپلوائے کر سکتی ہوں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب چیزوں کو آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، لو کو آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے. جو آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے اس کو آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے. جو آپ نے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ، اس کو آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے. تو وہ مجھے جو میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے میں یہ کوشش کرتی ہوں، جو کہ آج کل بہت کم ہوتا ہے، اور میرے بچے مجھ سے تھوڑے سے خفا بھی ہیں اس بات پہ کہ میں یہ کوشش کرتی ہوں ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کروں. ایٹ لیسٹ ہم ڈنر ساتھ کریں. صبح میں بہت ارلی جاگ جاتی ہوں تو ان کے اسکول جانے سے پہلے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم ہو، ہم کوئی کلاس ایک ساتھ کر لیتے ہیں، کبھی عربی کی کلاس کرتے ہیں، ٹائم اسپینڈ کریں ساتھ. تو یہ میرا ایک، جب میں ٹریول نہیں کر رہی ہوتی تو یہ میرا ایک ریچول بن جاتا ہے جس کو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں اس کو فالو ضرور کر لوں. اور جتنے باقی منڈین ٹاسک ہیں، کھانا پکانا، کوکنگ، صفائی، یہ سب میں نے ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کوئی اس سے ایک تو یہ کہ اب میں اللہ کا شکر ہے کہ میں امپلوائے کر سکتی ہوں لوگوں کو کہ میں ڈیلیگیٹ کسی کا اور کبھی روزگار لگ جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ وہ والے ٹاسکس ہیں جو کہ جن کو کیا جا سکتا ہے اس طرح. ہاں، جن کو آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کمل، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی کوئی 3-4 ایسی خوبیاں، انسان میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی خوبیوں کے اگینسٹ ہی کامیاب ہوا ہوتا ہے یا اللہ نے اسے نوازا ہوتا ہے، تو اگر آپ کو اپنی کوئی 3-4 ایسی خوبیاں بتانی پڑ جائیں جن کی وجہ سے آج آپ کمل چیمہ ہیں، تو وہ کون سی ہوں گی؟ مشکل سوال کر لیا. میرا خیال ہے کہ میرا جو کمپس ہے نا وہ پہلے نہیں ٹھیک تھا، مگر اب وہ بہت الائن ہو گیا. میں اپنے کور میں نے اللہ کو ڈال دیا، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ میری جو آپ پہ ہوتا ہے نا، آپ کا ایک فیئر ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں جب دیکھیں اگر آپ یونیورس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں نا، تو ایک کریشن ہے اور ایک کریٹر ہے. اور کریشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ فائنائٹ ہے، اس کا ایک بگننگ ہے، اس کی ایک اینڈ ہے. جو کریٹر ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، پرفیکٹ ہے، کوئی بگننگ نہیں، کوئی اینڈ نہیں، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے. تو میری جو ایک جرنی سے میں گزری، سیلف ڈسکوری کی جرنی سے، اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میرا ایک ایپی سینٹر ہے. جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا ایپی سینٹر ہوتا ہے. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میں نے ڈسکور کیا کہ جو میرا ایپی سینٹر تھا وہ کریشن کے ریئل میں ایک چیز تھی. اس میں نہیں جاتے کیا تھی، بٹ اس میں تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کریشن میں کوئی بھی چیز آپ کی ایپی سینٹر ہو جائے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی فیملی ہو، چاہے وہ آپ کے اپنے بچے ہوں، چاہے وہ اور کوئی چیز ہو، آپ کا آپ کی کچھ بھی شہرت ہو، کوئی دنیا داری کی چیز ہو، تو آپ اس کی لمیٹیشن سے لمٹ ہو جاتے ہیں. آپ اس کے پوٹینشیل، آپ کا پوٹینشیل لمٹ کر دیتا ہے. آپ اس کی حد سے آگے نہیں جا سکتے. اور کیونکہ وہ خود فائنائٹ نہیں ہے، اس نے کبھی نہ کبھی ختم وہ ہو سکتی ہے، اور پھر آپ ٹوٹ جاتے ہیں. اور بہت سارے سائیکولوجیکل النیسز جو ہے وہ وہاں سے آتے ہیں
جب آپ اللہ کو بنا لیتے ہیں, اپنے ایپی سینٹر میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کو اپنا کور بنا لیتے ہیں, تو پھر آپ کا پوٹینشیل انلمیٹڈ ہو جاتا ہے. آپ انلمیٹڈ نہیں ہوتے, آپ نہیں ہو سکتے, آپ کریشن ہے, مگر ایٹ لیسٹ آپ کا پوٹینشیل انلمیٹڈ ہو جاتا ہے. آپ کسی کی اور ایکسٹرنل کسی چیز کی لمیٹیشنز آپ کو لمٹ نہیں کر سکتی. آپ کیونکہ آپ اللہ پہ یقین رکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کا کور ہے, تو آپ کا جو دنیاوی لوگوں سے یا چیزوں سے ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آپ کی جو رسک کی ایپیٹائٹ ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ جب سے یہ ہوا ہے, میرا خیال ہے میری زندگی بہت ٹرانسفارم ہوئی ہے, بہت ٹرانسفارم ہے. اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ میں ایک سیلف ڈسکوری کی جرنی سے گزری اور میرے ساتھ یہ ہوا. اچھا, اور اس کو یہ آسانی سے نہیں ہوتا, بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, بہت تکلیف. اور کافی دفعہ وہ جو تکلیف ہوتی ہے اللہ آپ سے وہ چیز لے لیتا ہے, جو چیز آپ کے ایپی سینٹر میں ہوتی ہے, اور پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. یہ اللہ کا ایک محبت کا طریقہ ہوتا ہے, ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ اپنے پاس لانا چاہتا ہے, تو وہ آپ سے وہ چیز لے لیتا ہے جو آپ کی سب سے زیادہ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور پھر آپ اللہ کے قریب آ جاتے ہیں. تو ایک تکلیف دہ پروسیس, بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے یہ, مگر اس کے ایٹ دا اینڈ آف دس پروسیس یہ مجھے لگا, اس تکلیف سے جس سے میں گزری, مجھے لگا یہ میری سب سے بڑی بلیسنگ ہے. تو یہ پہلی بات. دوسری, آپ نے 3 پوچھی تھی, تو دوسری یہ کہ وہ پرسیوٹ, جو آپ کا پرسیوٹ ہوتا ہے. میری زندگی میں بہت سارے پرسیوٹ ہوئے, پرسیوٹ آف منی, پرسیوٹ آف دس, پرسیوٹ آف دیٹ, پرسیوٹ آف ایکسیلنس بھی ایک دفعہ آ گیا کہ میں سب سے اچھی ہوں, میں بہت اچھا اپنا کام کروں. مگر پھر میں نے دیکھا کہ نہیں, ناٹ دیٹ, اٹس دا پرسیوٹ آف امپیکٹ, کہ آپ دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کا امپیکٹ کیا ہے. دنیا میں جو آپ کا پرسیوٹ ہے وہ سب سے جو اعلیٰ پرسیوٹ ہے, جو آپ کی کویسٹ ہے, وہ امپیکٹ کریٹ کرنا ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ دوسری چیز ہو گئی. اور تیسری چیز روٹی, جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ٹائم کے بارے میں جو ہے نا, آپ بس بہت آپ سٹنجی ہو جائیں. اس میں آپ کو بہت سارے لوگوں کو نہ کہنی پڑتی ہے, مگر کہہ دیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی ویسے زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ روٹی ہے, لیکن وہ اردو والا روٹی ہے. آپ نے یہ بتا دیا ریٹرن آن ٹائم انویسٹمنٹ, یہ انگلش والا روٹی ہے, کہیں وہ اردو والا روٹی سمجھ کے اگین کہیں ڈیٹریکٹ نہ ہو جائیں. کوئی ریگریٹ زندگی کا؟ میری زندگی میں بہت سارے فیلیئرز ہیں, بہت سارے فیلیئرز ہیں. بہت ساری چیزیں میں نے غلط کی ہیں, بہت ٹھوکریں کھائی ہیں, حد سے زیادہ ٹھوکریں کھائی ہیں, گری ہوں, بار بار گری ہوں, بار بار دھوکہ کھایا ہے. مگر ان سب چیزوں کا ریگریٹ نہیں ہے. ریگریٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان ساری چیزوں سے کچھ نہ کچھ میں نے سیکھا ہے, اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو بھی میں کچھ تھوڑا بہت اگر کر سکی ہوں, ابھی تو میں نے خیر کچھ خاص نہیں کیا, مگر جو تھوڑا بہت اس جرنی میں چل پڑی ہوں, وہ انہی چیزوں کی, انہی فیلیئرز, انہی دکھوں, انہی دھوکوں, انہی گرنے کی وجہ سے ہے. تو اس لیے ریگریٹ نہیں کہہ سکتے. ریگریٹ مجھے اسی چیز پہ ہوتا ہے جو میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور میں کبھی کبھی اس طرح کا ٹائم نہیں دے سکتی جس طرح کا مجھے دینا چاہیے. زماں دیکھیں, دنیا میں آپ کا جو امپلائر ہوتا ہے اس کو بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں آپ جیسے, مگر آپ کے بچوں کی ایک ہی ماں ہے, اور اس کو آپ جیسی کوئی نہیں مل سکتی. آپ بچوں کی ماں ایک ہی ہوتی ہے. تو وہ کبھی کبھی مجھے ضرور ریگریٹ ہوتا ہے کہ جس طرح کا ٹائم مجھے انہیں دینا چاہیے اس طرح کا ٹائم شاید میں انہیں دے نہیں سک رہی. تو کوانٹٹی اتنی نہیں دے سک رہی جو دیتی ہوں, اس میں کوالٹی کو میں کوشش کرتی ہوں کہ کوالٹی اچھی ہو. لیکن ہو سکتا ہے یہ انٹرویو دیکھ کے وہ تھوڑی گنجائش نکل آئے بچوں میں بھی. بچوں میں پہلے ہی میرے بچے الحمدللہ بڑے, وہ چھوٹے ہیں ابھی بہت, مگر انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک میرا بچہ ہے, وہ اپنی کسی دوست سے بات کر رہا تھا, تو وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, تو کہتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے نا اپنی ماں جیسا بننا ہے. تو میں بڑی خوش ہوئی. تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کہ میری ماں جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے, وہ ایسا کچھ تو مجھے ایسا لگا کہ کہ وہ بچوں کو انڈرسٹینڈنگ ہے. اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں یہ کہ آپ بچے جو ہے نا وہ ایگزامپل سے سیکھتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چلو میں ان کے ساتھ شاید بہت کوانٹٹی ٹائم کی اسپینڈ نہیں کر سک رہی, مگر کوالٹی ہے, اور ایگزامپل شاید میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے لیے ایک ایگزامپل اچھی بن جائے. بالکل ٹھیک. اور اکثر لوگ پاپولیرٹی کی پیک پہ جا کے خراب ہوتے ہیں. آپ جتنے بھی لوگ ایون جنہوں نے خدائی اور رسالت کا بھی دعویٰ کیا ہے, وہ پاپولیرٹی اور علم میں بہت آگے تھے. تو آپ اپنی اس پاپولیرٹی کو کیسے مینج کر رہی ہیں, اپنی عاجزی کو کیسے برقرار رکھا ہوا ہے, اور کہیں آنے والے ٹائم میں آپ کے اندر بھی تو کوئی ایسی چیز نہیں آ جائے گی؟ یہ آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے بہت ڈراتی ہے, بہت ڈراتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک حدیث جس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, اور اکثر جب میں وہ بولتی ہوں تو میں تھوڑا سا اپنے ایموشنز
کو میرا ڈگمگا سے جاتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جو سب سے، میں کرکس اس کا بتاتی ہوں آپ کو، کہ جو سب سے دوزخ میں جو سب سے نیچے ہوں گے یا بہت نیچے ہوں گے وہ عالم ہوگا جو کہ اس وجہ سے عالم بن گیا کیونکہ لوگ کہیں کہ وہ بہت علم والا انسان ہے. وہ شہید ہوگا جو کہ جنگ میں اس وجہ سے گیا کہ لوگ اس کو کہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اس نے جان دے دی، اور اللہ کے لیے اس نے اللہ کے لیے نہیں دی، لوگوں کے لیے دی. اور وہ سخی ہوگا یا وہ جو چیریٹی کرنے والا ہوگا جو کہ اس وجہ سے چیریٹی کرے گا کہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ ایک حدیث ہے، یہ مجھے بہت بہت ڈراتی ہے، کیونکہ انسان ہوتا ہے نا، جب آپ پاپولر ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں بہت کچھ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو ایک عزت مل رہی ہوتی ہے، تو انسان کے دل میں کبھی وہ خوشی بھی آتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، اور پھر آپ ایک دم سے یہ ایک اسٹرگل ہوتا ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، بار بار یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا، اور اللہ کسی وقت بھی اس کو لے سکتا ہے. اور دیکھیں پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ کسی بھی وقت کوئی بھی ایک ایسی چیز، ایک چیز آتی ہے وہ وائرل ہو جائے، آپ کے بارے میں کچھ غلط بات بھی وائرل ہو سکتی ہے. عزت بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی وقت جا سکتی ہے، آ سکتی ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ شروع میں جب یہ ہوا، اور جب وہ ایک ایکٹریس کے ساتھ کمپیریزن بہت زیادہ ہوا، تو وہ کیونکہ بہت عرصے سے ہوتا تھا تو مجھے تھوڑا اچھا بھی نہیں لگا. مگر پھر میں نے دیکھا کہ جو میں کام کر رہی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ وہ بہت زیادہ پھیلتا، وہ B2C، مطلب آپ دیکھیں ایک ایسی ایپ ہے تو لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ اس کو انسٹال کریں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس پہ آئیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. تو وہ اس پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ آرگینکلی لوگ اس پہ سرچ کرنا شروع ہو گئے، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کتنی بہتری ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ جو جس طرح سے پلان کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا کس طرح سے ذریعہ نکالتے ہیں کہ نہ وہ میں نے اس طرح کے پیسے لگائے نہ کچھ کیا، مگر خود ہی وہ ایک آرگینکلی ایک چیز ایک سے بات ایک کے بعد وہ نکلتی چلی گئی. اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی یہ دین تھی کہ، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا خیر کا کام، جو NGOs تھیں اتنی ساری انہوں نے جوائن کر لیا، اتنے سارے ڈونرز آگے، اوورسیز ڈونرز بہت سارے آگے جو ہماری ایپ کے اندر آگے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے ہر وقت انسان جو ہے نا وہ غلطی کا پتلا ہوتا ہے، کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. یہ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ لیٹ مائی فیٹ ریمین آن دا گراؤنڈ، میرا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ رہے. اور اگر میں کبھی اگر ڈگمگاتی ہوں، جو کہ ڈگمگاتی ہوں گی، انسان ہوں، تو مجھے اللہ واپس لے آئے، بار بار واپس لے آئے، اور اس سے باہر نہ جانے دے، مطلب ایک گمراہ نہ کر دے. وہ راہ کو کھو جانا، وہ گمراہ والی بات ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کی رائے گم ہو جائے، تو وہ نہ ہو میرے ساتھ. یہ کانسٹنٹ دعا رہتی ہے، اور بس اسی طرح ایک اسٹرگل ہے. میرا خیال ہے یہ دعا ہی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اترا تو وہ تو دین سے کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی دعا ہمیشہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے رب مجھے میرے دین پہ قائم رکھنا. تو یقینی طور پہ مجھے لگتا ہے اور کوئی ریمیڈی اس کی نہیں ہوگی. کوئی شکوہ ہو آپ کو؟ دیکھیں شکوہ میں نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے. بہت سارے جہاں پہ اتنے اچھے لوگ اللہ نے ملا دیے، وہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو آپ کو آزماتے ہیں، جو آپ کے پیشنس کو بھی آزماتے ہیں، اور بھی آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے آزماتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ جو بھی کرتے ہیں یہ ان کی ویکنس ہے، اور کسی دوسرے کی ویکنس پہ، مطلب اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے یا آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، کچھ لوگ پرائیویٹ ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، تو جب آپ کو کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو یہ ان کے اندر ایک کمزوری ہے. اس کمزوری کے لیے آپ اپنے آپ کو پنش نہیں کر سکتے. بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں کچھ بچیوں کی مینٹورشپ کرتی ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ جو وکٹمائزیشن ہوتی ہے نا کہ میں وکٹم ہوں، میں مظلوم ہوں، بالکل ٹھیک. وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ
جب تو آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں اور آپ اس سچویشن سے فزیکلی نہیں نکل سک رہے ہوتے تو تب تو آپ ہیں مظلوم, اور آپ کو ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے فزیکلی ایک اس طرح کی سچویشن سے نکل جائیں جہاں پہ آپ ابیوز ہو رہے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے. مگر جب آپ نکل آتے ہیں تو اس چیز پہ یا وہ چیز ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے, 24 گھنٹے اس نے آپ کو جکڑا ہوا نہیں ہے, تو اس چیز پہ جب آپ کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں یا آپ کسی کی وجہ سے آپ کے ایموشنز خراب ہونے لگتے ہیں, یا آپ کا کام افیکٹ ہونے لگتا ہے, یا آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, یا آپ انوائے ہونے لگتے ہیں, یا آپ کو سخت غصہ آنے لگتا ہے, تو یہ بڑے اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں. اور یہ اسٹرانگ ایموشنز آپ کے اندر سے بہت کچھ لیتے ہیں, اور آپ کسی دوسرے کی ویکنس کے لیے اپنے آپ کو کیوں اتنا ایموشنلی انسٹیبل کر رہے ہیں اور اپنے آپ سے اتنا کچھ دے رہے ہیں. کیا وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اس کو اتنا کچھ دیں؟ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں آپ اس سے اپنا بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں. محبت سے بھی زیادہ آپ اگر کسی کو اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں تو نفرت نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ محبت سے بھی زیادہ کسی کو اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو دے رہے ہوتے ہیں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں. تو اگر آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اسے اتنی اٹینشن کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نفرت کیوں کسی سے کریں؟ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بہت کچھ لے رہا ہے. آپ کسی کو اپنے دل کی, کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ آپ کے دل کی اتنی بڑی چابی لے لے؟ آپ کو اتنا زیادہ کوئی انوائے کیسے کرے؟ آپ نے اس کو اجازت, پرمیشن آپ نے کسی کو دی ہے تو اس نے آپ کو وہ اتنا آپ نے اسے آگے کیا نا کہ وہ آپ کو انوائے کر سکا, آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیل. تو آپ اپنے ایموشنز کے ساتھ کسی کو کیوں اتنی اجازت دیں کہ وہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیل سکے اور آپ سے نفرت ارن کر سکے؟ کیونکہ اگر آپ سے کوئی نفرت ارن کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے کافی مقام لے لیا آپ کی زندگی میں. اتنا مقام آپ کسی کو دے کیوں؟ ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات تو میں اپنی زندگی میں نے ایک رول بنایا ہے کہ سوائے وہ لوگ جو میرے بہت قریب ہیں, ان لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا مجھے ہرٹ نہیں کر سکتا آسانی سے. جو کامنٹس آتے ہیں, اب دیکھیں جب آپ پاپولر ہوتے ہیں ہر طرح کے کامنٹس آتے ہیں, لوگ کی بورڈ واریئرز ہیں. لیکن آپ لکی ہیں اس حوالے سے کہ آپ کے کمنٹس بھی 80% الحمدللہ بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. مگر بہت سارے کامنٹس ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں اچھے ہوتے. مجھے کبھی نہیں بادر کیے, کبھی نہیں بادر کیے. فیس لیس کامنٹ, اس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ بندہ جو اپنے آپ کو سامنے لے کر آ رہا ہے اور اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں ان دا لائن آف فائر, وہ آئے نا, یا تو اس طرح آئے اپنے آپ کو رکھیں لائن آف فائر میں, پھر کامنٹ کریں تو بات بند. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں شکوہ کروں گی کہ وہ کیوں کرتے ہیں. ان کے اپنے اعمال ہیں, ان کے انہوں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, انہوں نے اپنا جو ہے وہ حساب نامہ آگے لے کے جانا ہے. کوئی آپ کی برائی کرتا ہے, آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کو بدنام کرتا ہے, آپ کی برائی کرتا ہے, آپ کے کریکٹر پہ بات کرتا ہے. عورت کے کریکٹر پہ بات کرنا سب سے آسان ہوتا ہے, کرتا ہے تو وہ اپنے لیے خود قبر میں عذاب جو ہے وہ کر رہا ہے, اور آپ کو اپنی اچھائیاں دے رہا ہے. آپ پہ تو وہ بلکہ مہربانی کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیں دنیا میں نیکیاں کمانا ویسے ہی دیکھیں کتنا مشکل ہے آج کل کی دنیا میں. تو آپ کو کوئی مفت میں اپنی نیکیاں دے رہا ہے تو آپ کو تو اس کے گھر مٹھائی کا ٹوکرا بھیجنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو بھیجا ابھی تک ٹوکرا کوئی آپ نے؟ بھیجا تو نہیں ہے مگر دل بڑا کرتا ہے کچھ لوگوں کو. چلے یہ اس کے لیے بھی مائی امپیکٹ میٹر سے لازمی بجٹ نکالے تاکہ اسی بہانے شاید ان کو ہدایت آ جائے. اور دوسرا, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو اور بھی جگہوں پہ جانا ہے, اور پاکستان کا سارا مین اسٹریم میڈیا اس ٹائم آپ کو تلاش کر رہا ہے. تو آپ ایک نئے چینل پہ بیٹھ کے میرے ساتھ بات کر رہی ہیں, تو اٹس این آنر, اٹس اے پریولیج ایز ویل. اور یہ بتائیے گا کہ ایک تو پاکستان میں کام کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا موضوع ڈسکشن میں رہتا ہے. ایک گروپ کہتا ہے جی خواتین کو کام نہیں کرنا چاہیے, دوسرا گروپ کہتا ہے کہ میل ڈومینیٹڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے. آپ کام کر رہی ہیں, ایک بڑی سوشل انٹرپرائز چلا رہی ہیں, الحمدللہ سکسیزفل لائف گزار رہی ہیں. تو خواتین کے حوالے سے کوئی ضرور 2-4 منٹ آپ بات کریں کہ یہ جو بچیاں اسکول, کالجز, یونیورسٹی جا رہی ہیں, ان کو ایسی کیا ہیبٹس ایڈ کرنی چاہیے, کیا چیزیں کرنی چاہیے جس سے وہ ایک اسٹرانگ فیمیل کے طور پر آ کے کام کر سکیں. اور جب خواتین کے کام کرنے کی بات آتی ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ایک خاتون کے ساتھ کام کرتے تھے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے حضرت خدیجہ کے ساتھ. وہ باس تھی ان کی پہلے. ٹھیک ہے, ہاں جی وہ باس تھی. اب باس والی بات بڑی احتیاط سے کہنی پڑتی ہے, لیکن پھر بھی جن کو پتہ ہے, جنہوں نے پڑھ رکھا ہے انہوں نے پڑھ رکھا ہے. تو آپ اس حوالے سے بتائیں, یہ معاملہ بہت ضروری ہے کیونکہ اٹس اباؤٹ 50 to 55% آف پاپولیشن آف پاکستان جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں.
دیکھیے 51% پاکستان کی پاپولیشن جیسے کہ آپ نے کہا خواتین ہے، اور اگر اتنی بڑی پاپولیشن گھر بیٹھ جائے گی اور اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی تو پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا نقصان ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، تو وہ ان عورتوں کو پڑھ لکھ کے ورک فورس میں آنا ضروری ہے میرے خیال میں، پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. آپ نے حضرت ختیجہ کی اگزامپل دی، وہ ایک انٹرپرینیور تھیں، وہ ایک بزنس وومن تھیں، انہوں نے اپنا رشتہ خود بھیجا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اندر اس طرح کا کانفیڈنس تھا. تو وہ ہمارے لیے اگزامپل ہے، بہت بڑی اگزامپل ہے. حضرت عائشہ جو ہے اتنی زیادہ حدیث ان سے آئی ہیں، وہ ایک ٹیچر تھیں، وہ ایک عالمہ تھیں، انہوں نے اتنے اگلے جنریشنز کی تربیت کی، کیونکہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی تھیں، بہت عرصہ وہ زندہ رہیں ان کی موت کے بعد. تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں، اور بہت کچھ اس میں سے کچھ ایسی بھی چیزیں بتائیں جو بہت انٹیمیٹ چیزیں تھیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہوں نے بتائیں کانفیڈنس کے ساتھ، اور انہوں نے لوگوں کو ٹیچ کیا. وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. تو ہسٹری میں ہم اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ہیں جنہوں نے بہت نام کمایا. عورت اگر اپنے تقدس کو، مطلب اپنی عزت کو پامال نہ ہونے دے. میں بار بار یہ جو بچیوں کی میں کرتی ہوں، مینٹورشپ بھی کرتی ہوں، ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ کسی کے لیے اگر کوئی آپ کو فیور کر رہا ہے، اس فیور کے لیے آپ سے کچھ مانگ رہا ہے یا آپ کی پرسنل سپیس میں آ رہا ہے، تو کبھی بھی مت جاؤ، کیونکہ آپ کا رسک جو ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور جب آپ اپنی زندگی میں ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیں جو اللہ کو ناراض کریں، سب سے بڑا تو دیکھیں جب آپ اپنا کور اللہ کو بنا لیتے ہیں، اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، سارا اختیار تو خدا کے پاس ہے. تو اگر آپ ایسے کام کر لیں گے جو کہ اللہ کو ہی ناراض کر دیں گے، تو پھر کسی دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی دنیاوی اسمال گین کے لیے، کسی دنیاوی آپ کو لگتا ہے بگ فش ہے، اللہ کے سامنے وہ بگ فش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے وہ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی نہیں ہے. آپ اس کو، میری زندگی میں ایسا ہوا کہ میں نے کچھ ایسے لوگ جو کہ میری زندگی میں آئے جو کہ تھوڑا سا میری پرسنل سپیس میں آنا شروع ہو گئے، اور مجھے لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کو ناراض مت کرو، یہ تو کر دو گی تو تمہارا بزنس ہی بیٹھ جائے گا، یہ فلاں ہے فلاں ہے. میں نے نہیں پرواہ کی، میں نے اللہ سے آگے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ میں نہیں اس سے کمفرٹیبل، تو میں نے اس کو کٹ آف کرنا ہے، کر دیا کٹ آف. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو اتنا ہوا بنا ہوا تھا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں آپ کا بزنس ہی ٹھپ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ بندہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. تو میں لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو، اپنے عزت کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے جائیں دنیا فتح کریں، کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اس کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ، میں نے اکثر میں جب بچیوں کے انٹرویوز بھی کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نا کانفیڈنس ہی نہیں بتاتی، اور جب نیگوشیٹ بھی کرنے لگتی ہیں تو بہت ہمبل ہو کے نیگوشیٹ کرتی ہیں، اپنی ورتھ جو ہے اس کو پوری طرح سے سامنے نہیں لے کر آتی. وہی جب میں تھوڑی سی ہیسٹی جنرلائزیشن کر رہی ہوں، مگر وہی چیز جب لڑکوں کا انٹرویو کرتی ہوں تو بڑھا چڑھا کے، اور آپ اگر وہ ورتھ ہے، آپ نے وہ 1.5 لاکھ روپے کا ورتھ ہے تو وہ کہے گا جی مجھے 3 لاکھ روپے دیں. اور ہارڈ نیگوشیٹرز ہوتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، ہارڈ نیگوشیٹر ہونا چاہیے. لڑکیوں کو بھی اسی طرح ہارڈ نیگوسیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور پھر آخری بات یہ کہ دیکھیں، جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ماں جو ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے بچوں کے پاس. کبھی بھی اپنا کام اپنے بچوں سے آگے نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے سفر نہ. اور میرا خیال ہے کہ ایک رول آدمیوں کا بھی ہے، جو آپ کی بیٹی ہے، جو آپ کی بیوی ہے، اس کو سپورٹ کریں گے تو پھر وہ جا کے کچھ واقعی ہی سٹریس فری ہو کے کر سکے گی. میری زندگی میں میرے والد صاحب نے بہت زیادہ میرے اوپر بلیو کیا، انہوں نے بہت زیادہ مجھے کانفیڈنس دیا. انہیں لگتا تھا میں پتہ نہیں کیا کروں گی اپنی زندگی میں. ان کا کانفیڈنس جو ہے جو میرے اندر تھا وہ میری ایک بہت بڑی طاقت بنا. اس کے بعد مائی ہسبینڈ، میرے ہسبینڈ نے، میں اسے اکثر کہتی ہوں کہ یو آر دا ونڈ انڈر مائی ونگس، کہ اس نے جو ہے ایک بہت زیادہ سپورٹ پرووائڈ کی. وہ ایک انتہائی سیکیور بندہ ہے، اس میں کوئی انسیکیورٹی نہیں آئی کہ میری بیوی جو ہے وہ اتنی سکسیزفل ہو گئی یا اتنا کما رہی ہے یا پوری دنیا ٹریول کر رہی ہے. اس کو کوئی انسیکیورٹی، کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں آئی اس سے. اس نے ہر طرح سے سپورٹ کیا. اس کو پتا تھا کہ میں ایک ایمبیشیس خاتون ہوں، میری یہ ساری میرے جو خواب ہیں، وہ میرے خواب میں میرا پارٹنر بن گیا. یہ اصل محبت ہوتی ہے. اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے پارٹنر کے خواب ہیں ان کو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں، آپ کس طرح سے انسپریشن پرووائڈ کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے کس طرح سے انسپریشن لیتے ہیں، صرف ایک دوسرے سے ریلیکسیشن نہیں بٹ انسپریشن کس طرح ایک دوسرے سے لیتے ہیں. تو اس نے
وہ اکثر کہتا ہے کہ سب ماؤں اور کچھ باپوں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، کہ وہ جب میں ٹریول کرتی ہوں یا کچھ، وہ بچوں کا بہت ماں کی طرح ہی وہ بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے. وہ خود ایک بہت سکسیزفل بندہ ہے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہر طرح سے یہ سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. اور اگر وہ نہ کرتا ہوتا تو میں کیا کر سکتی؟ پھر میں اس طرح سے ٹریول نہ کر سکتی. میں ظاہر ہے بچوں کو تو نہیں آپ چھوڑ سکتے، کسی ایک کو تو بچوں کو ہر صورت ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو تو بچوں کو ہر صورت دیکھنا ہے، ہر صورت سپورٹ کرنا ہے ہر وقت. تو یہ میں آدمیوں سے بھی کہوں گی کہ عورتوں کو سپورٹ کریں، اور جب آپ کریں گے تو آپ کی محبت دیکھیں کہ کس لیول پہ جاتی ہے اور کس طرح سے وہ آپ کی عزت کریں گی اور آپ کو ایک مقام دیں گی جو کہ آپ ایک امیزنگ مقام دیں گی. چلیں بہت شکریہ، یہ بہت ضروری تھا اس پہ بات کی جائے. آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا انٹرویو کیا، غامدی صاحب کا انٹرویو کیا، اور یہ انٹرویوز کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا، یہ ضرور شیئر کریں. اور یہ کتنا مشکل تھا ان تک پہنچنا، ان سے بات کرنا، اور پھر مذہبی معاملات کے اوپر بات کرنا جس کو سوچنا ایک سینسٹیو معاملہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو ہاؤ یو مینیجڈ اٹ؟ دیکھیں غامدی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، ڈاکٹر امجد ثاقب اور بہت ساری ایسی شخصیات کا میں نے انٹرویو کیا جو کہ جن سے میں نے اتنا کچھ سیکھا. ان کے سامنے میں بیٹھی ہوتی تھی اور مجھے بیٹھے ہوئے بھی ادب ایک فیل ہو رہا تھا. انفیریئر سا نہیں بندہ فیل کرتا اپنے آپ کو کہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور بہت کچھ. کیونکہ میں ان سے اس طرح کے سوال کیے کہ بڑے پرسنل سوال ان کے زندگی کے بارے میں، ان کی جرنی کے بارے میں. مقصد یہ تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ جو انسپریشن لیتی ہے بہت ڈفرینٹ جگہوں سے، سیلیبریٹی سے، ادھر ادھر سے، تو وہ ایسے بھی لوگوں سے انسپریشن لے جن کی زندگی میں اتنا بڑا پرپز رہا ہے، جنہوں نے ہیومنز ود پرپز اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیا ہے کہ اس زندگی میں انہوں نے ایک مارک چھوڑا ہے، دنیا میں مارک چھوڑ دیا ہے. ان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے اس دنیا میں کچھ آیا ہے، کچھ انہوں نے دیا ہے، کچھ چھوڑ کے جائیں گے اور ان کے جانے کے بعد بھی کچھ رہے گا پیچھے. ایسے لوگ مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ہی لوگوں کو اپنے پوڈ کاسٹ میں بلاؤں اور میں ان سے بہت سیکھتی ہوں. میں نارملی پرسنل کویسچنس پوچھتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ ایکچولی وہ کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخر اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے میرا یہ سوال ہوگا کہ آپ بہت فوکسڈ ہیں، آپ کی گفتگو بھی فوکسڈ رہی ٹوٹلی طور پر، لیکن آپ کی پاکستان میں 68% جو یوتھ ہے اس کے پاس فوکس کا مسئلہ ہے، اس کے پاس بہت سارے مسائل ہیں. آلدو آپ کی گفتگو میں کہیں نہ کہیں ایڈریس ہو گئی ہیں چیزیں، لیکن اسپیسیفکلی کوئی ایسی 4-5 باتیں انہیں بتا دیں جو وہ زندگی میں ایڈ کریں تاکہ ان کی زندگی میں بھی آسانی آئے اور ان کی وجہ سے کسی کی زندگی میں بھی آسانی. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، آپ کا کیا پیشن ہے، آپ کا کیا اسکل ہے. ایک جاپنیز کانسیپٹ ہے ایکی گائے. ایکی گائے جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے، جو آپ کو کرنا آتا ہے، جو دنیا کے لیے اچھا ہے اور جس کے لیے آپ کو پیسہ مل سکتا ہے، ووکیشن، پروفیشن، پیشن، مشن، ایسی چیز ڈھونڈے جو ان چاروں کا کمبینیشن ہو، ان چاروں کی انٹرسیکشن ہو، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا کویسٹ بنا لیں. تو میں ہماری نوجوان نسل سے کہوں گی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں، آپ کون ہیں، آپ کا کور کیا ہے. اللہ کو اپنے کور کے اندر لے کر آئیں، اپنا جو پرسیوٹ ہے اس کو پرسیوٹ آف امپیکٹ کریں، اور پھر اپنے ٹائم کی حفاظت کریں. اپنے جو ایک میں ٹپ دوں گی، پریکٹیکل ٹپ، وہ یہ کہ وقت پہ سوئیں. 10 بجے سو جائیں. وقت پہ سونا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ وقت پہ سوئیں گے نہیں، آپ وقت پہ اٹھیں گے نہیں. صبح والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، کہ جو آپ فجر سے پہلے اٹھ رہے ہیں، فجر کے وقت اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک بہت امیزنگ ٹائم ہوتا ہے. اس میں میری زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی چیزیں سوچی ہیں، یا میری زندگی میں اگر کوئی تھوڑی بہت اچیومنٹ ہے، تو وہ اس وقت پہ جو ایک سوچ ہے، جو اللہ سے گفتگو ہے، وہ وہاں سے نکلی ہے. تو یہ میری ایڈوائس ہوگی کہ وقت پہ سوئیں تاکہ وقت پہ اٹھ سکیں، اور صبح کا وقت اس کو یوٹیلائز کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے گفتگو کریں، ایکسرسائز ضرور کریں. اپنی جسم کا، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایکسرسائز کو جس میں کہ ریگولر پارٹ آف یور ریجیمن، کہ آپ روز ایکسرسائز کریں. اور اپنے کھانے پینے، کیونکہ کہتے ہیں نا صحت ہے جان ہے تو جہان ہے. جتنا زیادہ آپ کی صحت اچھی ہوگی اتنا زیادہ آپ گیو بیک کر سکیں، اتنا زیادہ آپ کر سکیں گے زندگی میں.
تو اپنی صحت کا ضرور بہت خیال رکھیں, اور اپنا جو ٹائم ہے اس کو گارڈ کریں, اس کے اوپر سٹنجی ہو جائیں, اس کو نا ایسے جیسے ایک وار فوٹنگ پہ لے آئیں کہ بھائی میں نے ٹائم نہیں ضائع کرنا بس. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے تو میں نے آخری کہا تھا لیکن ایک اور سوال پیدا ہو گیا آپ کی گفتگو سے, اپنی کوئی 2-3 فیوریٹ بکس اگر آپ بک ریڈر ہیں تو وہ ضرور سجیسٹ کریں. دیکھیں, ایک تو جو میری بہت بچپن میں میرے ابو لے کر آئے تھے اور اس بک نے میری زندگی میں بہت زیادہ ایک ایفیکٹ کریٹ کیا ہے, جیسے کہتے ہیں نا, میں اس کے اندر ایک بہت کچھ سیکھا ہے, میں نے اپنی زندگی میں اسے ابزارب کیا ہے, وہ دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, جس میں پرو ایکٹیویٹی, اپنے جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں یو بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ, اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں, ڈیفالٹ کے ساتھ مت جئیں, ٹائم کی مینجمنٹ, اور پھر سینرجی, اور سیک ٹو انڈرسٹینڈ دین بی انڈرسٹوڈ, اور شارپن دا, مطلب یہ اس میں جو ساری ہیبٹس ہیں دے ہیو آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ہون دیم اے لاٹ ان مائی لائف. تو یہ اس بک نے ایک بہت پروفاؤنڈ ایک میری زندگی میں ایک چینج لے کر آئی ہے. تو میرا خیال ہے ابھی اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں, لمبا سوال جواب ہو جائے گا, کہ اور بھی میں لے کر آؤں گی. میں بہت کتابیں پڑھتی ہوں, اور زیادہ تر جو میں کتابیں پڑھتی ہوں میں اسی طرح کی پڑھتی ہوں, یا وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, فلاسفی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ایک ول ڈیورنٹ کی کتاب ہے دا فلاسفی آف لائف, وہ کتاب بھی اس میں بہت ایک دنیا کو ایک بڑے اچھے طریقے سے اس نے چیزوں کو ایک ڈفرینٹ, جیسے آپ کا تھرڈ ویو ہے نا, وہ دا تھرڈ ویو دیکھتا ہے دنیا کو, جس طرح سے وہ کرتا ہے انالائز. تو وہ ایک بہت اچھی کتاب ہے, اور بہت ساری ہیں, تو the list goes on and on, but the first book that I talked about has had a profound effect in my life. چلیں, بہت شکریہ. اور کنول جب چھوٹی تھیں تو ان کے والد صاحب نے ان کے ہاتھ میں کتاب دی, اور اس کتاب نے بہت زیادہ ویلیو ایڈ کی ان کی لائف میں, اور آپ کے اوپر ہے, اب آپ بھی ظاہری بات ہے والد یا والدہ ہوں گے, تو آپ نے بچے کے ہاتھ میں موبائل دینا ہے, بچے کے ہاتھ میں برگر پیزا دینا ہے, یا کیا دینا ہے, اٹس یور چوائس. اور اگر آپ کتاب دے گے تو ممکن ہے وہ کنول چیمہ کے راستے پہ چل پڑے, اور اسی طرح خیر کے کاموں پہ لگ جائے, اور اچھے کام کرتے ہوئے اپنی ایک اچھی زندگی گزار کر اس دنیا سے جب جائے تو اس کی کنٹریبیوشن اس دنیا میں موجود ہو.